عطا کیا۔ عید کے اگر لفظی معنی دیکھیں تو عید کے مطلب ہے خوشی، اور اگر عید کا نام دیکھیں آپ تو ویسے بہت سی عیدیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، لیکن سب سے امپورٹنٹ عید یہ ہے، اور اس کا نام ہے، صرف عید نہیں ہے، اس کا نام ہے عید الفطر۔ اور فطرہ ہے وہ رقم، وہ پیسہ جو ہم رمضان ختم ہونے کے بعد، عید کا چاند دیکھنے کے بعد ہر ایک کے اوپر ضروری ہے کہ وہ فطرہ نکالے۔ فطرہ کیا ہے؟ ایک فکس رقم ہے، ایک فکس پیسہ ہے کہ جو ہر شخص کو، جتنے بھی اس کے گھر میں لوگ ہیں، پر ہیڈ نکالنا پڑتا ہے۔ وہ ہر سال مہنگائی کے حساب سے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ فکس کیا جاتا ہے کہ جو جتنی مہنگائی ہوئی ہے اس کے حساب سے، مطلب ایک طرح سے 3 کلو گیہوں کا جو دام ہوگا وہ فکس ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ ہم نہیں دیکھیں کہ سستے سے سستا گیہوں کیا ہے، بلکہ جو آپ کھاتے ہیں وہ گیہوں، وہ آٹا، اس کا جو دام ہے اس کے حساب سے 3 کلو جو کا دام جو ہوا وہ پر ہیڈ آپ کے گھر میں جتنے ممبرز ہیں ان کا پیسہ نکالیے چاند دیکھتے کے ساتھ ہی، اور وہ پیسہ اس سے پہلے کہ آپ نماز پڑھنے جائیں، صبح کی نماز پڑھنے جائیں، وہ پیسہ کسی کو دے دیجیے۔ اور دینے کے لیے یہ نہیں کہ میں نے نکالا اور اپنے بھائیوں کو دے دیا، بہنوں کو دے دیا کہ آج کی عید، نہیں، وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلا حق کسی غریب پڑوسی کا ہے۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی پڑوسی، اور اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ پڑوسی مسلمان ہی ہو، جو بھی آپ کے گھر میں پڑوسی ہے، غریب ہے، تو اس کا پہلا حق ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی پڑوسی غریب نہیں ہے تو آپ کے خاندان میں جو غریب ہے، ہر فیملی میں چھوٹے بڑے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے یہاں صرف بڑے بڑے لوگ ہوں، کوئی نہ کوئی غریب ضرور ہوتا ہے، تو جو غریب پڑوس آپ کا خاندان میں ہے اس کو دیجیے۔ اور اگر وہ بھی نہیں آپ کے لیے پاسبل ہے تب آپ اپنی جو کمیونٹی کا ہے، جو سینٹر کمیونٹی کا ہے، وہاں دے دیجیے، وہ لوگ اس کو کسی مستحق کو پہنچا دیں گے۔ تو یہ کہلاتا ہے فطرہ، اور یہ عید ہے عید الفطر، یعنی وہ عید کے جس میں فطرہ نکالنا ضروری ہے۔ ہم نے اگر پورے مہینے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، بڑا اللہ کا یاد کیا، یہ کیا وہ کیا، سب کچھ مہینہ بھر کیا، اور عید کے دن فطرہ نہیں نکالا، ساری چیزیں بیکار، اللہ کیا کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی۔ کیونکہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی خوشی جو ہے وہ اللہ کو آپ کی خوشی منظور نہیں ہے، بلکہ وہ خوشی جو آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، وہ خوشی ہوتی ہے۔ صرف اپنے آپ خوش ہو لینا نہیں، بلکہ دوسروں کے ساتھ جو آپ خوشی شیئر کریں گے۔ اسی لیے سب سے پہلا حق کس کا دیا؟ پڑوسی کا، کہ کہیں، اور یہ بھی دیکھو نماز سے پہلے وہ پیسہ اس تک پہنچا دو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں جب خوشیاں منائی ہو جا رہی ہیں، آپ تو بریانی اور کباب اور سوئیاں کھا رہے ہیں، اور پڑوسی کے گھر میں چولہا بھی نہیں چل رہا ہے، تو وہ اللہ کو منظور نہیں۔ کہتا تمہاری خوشی میں ٹھکراتا ہوں ایسی عبادت کو، میں ٹھکراتا ہوں ایسے روزوں کو کہ تمہارا پڑوسی بھوکا ہے، تم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہو۔ اگر پڑوسی نہیں تو رشتہ داروں میں دیکھو، کوئی رشتہ دار بھوکا تو نہیں ہے، کوئی پریشان تو نہیں ہے، اس کی پریشانی دور کرو۔ یعنی یہ وہ دن ہے کہ جب ہم کو مل کے خوشیاں منانا ہے۔ دوسری چیز عید کی اور اہم چیز کیا ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ٹی وی پہ دیکھا ہوگا، کبھی ہو سکتا ہے کبھی مسجد میں بھی آپ کو جانے کا موقع ملا ہو، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھ کے سیدھا آپ گھر چلے جائیں گے، وہ صحیح نہیں ہوتا ہے، گلے ملتے ہیں، ہر ایک دوسرے سے گلا ملتا ہے، اور ایک دفعہ گلے نہیں ملتے ہیں، 3 بار، ایک ادھر، کیوں؟ کیونکہ دل سے دل ملتا ہے، خوشی سے خوشی بانٹی جاتی ہے، اور جو خوشی بانٹ کے ملتی ہے وہ خوشی تنہا منانے سے نہیں ملتی ہے۔ غم اور اکیلے منانے کا اچھا رہتا ہے، لیکن خوشیاں بانٹنے والی چیز ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ انسان ایک دفعہ کوئی روتا ہے تو ایک دفعہ اس کا ساتھ دیتا ہے، انسان بار بار رونے والوں کا ساتھ نہیں کوئی دیتا ہے، لیکن خوشی آپ اکیلے منائیں تو وہ خوشی نہیں ہوتی ہے۔ رونا انسان اکیلے میں چاہتا ہے، خوش ہونے کو اکیلا خوش نہیں ہو پاتا ہے۔ آپ اکیلے بیٹھے ہنسیں تو لوگ کہیں گے پاگل ہو رہی ہیں، لیکن سر آج کل تو زمانہ یہ ہے کہ آپ اگر اکیلے بیٹھے ہنس رہے ہیں تو دوسرا پوچھے گا کیا ہے، ہمیں بھی بھیج دو، ہمیں بھی سینڈ کر دینا ہے۔ تو اکیلے بیٹھ کے بھی آج کل ہم ہنستے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکیلے بیٹھ کے ہنسنا پاگل پن ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ ہے کہ خوشی مناؤ۔ جو کبھی بھی مسجد نہیں جاتا ہے، نماز پڑھنے نہیں جاتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں ہماری کمیونٹی میں جو کبھی نماز نہیں پڑھتے، لیکن عید کے دن ضرور جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھنا ضرور۔ کیوں؟
کیونکہ وہ خوشی تمہیں ملے گی نہیں اکیلے میں بیٹھ کے. اکیلے گھر میں بیٹھ کے کیا, اب یہاں اکیلے میں گھر میں اگر ہوتی عید کے دن, میں بتاؤں ہر روز ہر سال عید ویک ڈیز پہ پڑتی تھی, مزہ ہی نہیں آتا تھا. بچے اپنے اٹھے چلے گئے, آفس چلے گئے, اسکول چلے گئے, گھر خالی, مزہ ہی نہیں آتا تھا. لیکن اس سال کیا سنڈے کو پڑی, صبح سے میں بزی رہی اور مجھے مزہ اتنا آ رہا تھا, یہ بنا دوں آج, یہ بھی بنا دوں آج, تو گھر پہ کوئی نہ کوئی لوگوں کا آنے کا سلسلہ لگا رہا, مجھے تھکن بھی نہیں ہوئی. اور وہاں لیٹے لیٹے تھکن ہو جاتی تھی عید کے دن. کیا عید ہے, کوئی ہے نہیں, کوئی صرف کیوں خوشی نہیں لگتی جب تک دوسرے لوگ. یہاں ہم کیوں آتے ہیں ICC میں, کیا ہم اتنا پیسہ خرچ کر کے کسی کو صرف کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم یہاں آتے ہیں, لوگوں سے ملتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. نہیں تو گھر پہ رہتے ہیں تو سچ مانیے, سچی بات بتا رہی ہوں میں, اپنی کمزوری بتا رہی ہوں میں آپ کو. کبھی کبھی تو نہانے کو بھی دل نہیں چاہتا, پورا دن ایسے نکل جاتا ہے, لیٹے رہتے ہیں, لیٹے لیٹے بھی تھکن ہو جاتی ہے. یہاں آنے کے لیے اندر سے لگن ہوتی ہے, تیار ہو, اچھے سے کپڑے نکالو, پریس کرو کپڑے, صبح اٹھ کے پریس کرو کپڑے, چوڑیاں پہنو, تیار ہو. یہاں آنے کے لیے جو چہرے پہ گلو آ جاتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ ہم اکیلے پڑے بور ہو جاتے ہیں. شام کو ہماری بیٹی آتی کہتی ہے لگتا ہے آپ ICC آج نہیں گئی تھی. کیوں, کیسے پتہ لگا؟ آپ کا چہرہ اداس ہو رہا ہے. یار سچی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں سے مل کے چہرہ اداس خوش ہو جاتا ہے. تو عید بھی کیا ہے, گلے ملو, اپنے دل سے جو نفرتیں ہیں وہ مٹا دو. اور یہ چھوٹے سے اور ایک ہی لائن میں, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. کیونکہ وہاں پہ یہ نہیں رہتا کہ یہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا سرونٹ جو ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس میں کھڑا ہوا عید کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, مگر ہم منہ نہیں بنا سکتے اس کو دیکھ کے. کیونکہ آپ یہاں تو خیر نہیں ہے, لیکن اپنی طرف تو بہت یہ تھا کہ نہیں, نوکر پاس میں نہ بیٹھے, نوکر نیچے بیٹھے. ہمارے یہاں بہت ہوا کرتا تھا یہ. اور خاص طور سے جو نواب لوگ, جو جاگیردار لوگ ہوتے تھے, ان کے یہاں تو مجال ہی نہیں تھی کہ نوکر. لیکن ان کے یہاں بھی اگر عید کی نماز پڑھنے ان کا غلام کھڑا ہے ساتھ میں, تو وہ منہ نہیں بنا سکتے ان کو. تو اسی لیے اقبال نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, اور نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. تو عید آتی اس لیے ہے کہ چھوٹائی, اونچ نیچ مٹا دو, چھوٹائی بڑائی بھلا دو, پیار اور محبت کے ساتھ ملو. اور جب بھی اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو کبھی مت سوچو کہ ہم کیسے معافی مانگیں, کیونکہ جھکنے میں کبھی بے عزتی نہیں ہوتی, معافی مانگنے میں, سوری بولنے میں بے عزتی نہیں ہوتی. لیکن اگر اس سوری کو کوئی ایکسیپٹ نہ کرے تو اس میں بے عزتی ہوتی ہے, کیونکہ مانگنے والے کی انسلٹ نہیں ہے, معاف نہ کرنے والے کی انسلٹ ہوتی ہے. اس لیے ہمیشہ یاد کرو کہ خوشیاں اکیلے نہیں منائی جاتی ہیں, خوشیاں دوسروں کے ساتھ مل کے منائی جاتی ہیں. بانٹ کے مناؤ. جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اوپر والا اس کو عزت دیتا ہے, جو دوسروں کو خوشیاں دیتا ہے اوپر والا اس کو خوشیاں دیتا ہے. بس میری یہی دعا ہے کہ آپ سب کے یہ مسکراتے چہرے کبھی اداس نہ ہو, ہمیشہ خوشیاں رہے, اور ایسی پیاری پیاری صورتوں کو, تیری پیاری پیاری صورت کو کسی کی نظر نہ لگے. یہی میری دعا ہے.